تو اب ہم نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے بات کرتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے. دا برٹش ور کیپچرنگ انڈیا پولیٹیکلی. برطانوی جو تھے وہ ایک طرح سے انڈیا کو کیپچر کرتے ہی چلے جا رہے تھے، پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی اور ریلیجیسلی. ہر لحاظ سے وہ غلبہ پاتے جا رہے تھے. دے ور آلسو ڈومینیٹنگ دا ایجوکیشن سسٹم. اس کے علاوہ وہ تعلیمی نظام پہ بھی ڈومیننٹ ہو رہے تھے. اینڈ ملٹری ڈپارٹمنٹس، اس کے علاوہ ملٹری پہ. پھر انڈین مسلمس، ہندوز اینڈ ادر مائنورٹیز فیلٹ اے تھریٹ ٹو دا آئیڈینٹی. اب جو انڈین مسلمس تھے انڈیا میں، مطلب انڈیا میں دو قومیں جس طرح تھی یہ بات، مسلم اور ہندوز. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی مائنورٹیز تھیں سب کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ اپنی پہچان کھو دیں گے. کس طرح کہ چونکہ یہ ہر ایک سسٹم پہ غالب آ رہے تھے برٹش، تو ان کو ڈر تھا کہ یہ دب کے ہم رہ جائیں گے. دے وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دا برٹش ڈومیننس. تو وہ برطانوی لوگوں سے ان کا غلبہ ہٹانا چاہتے تھے اور ان کو ان کے نیچے دب کر رہنا نہیں چاہتے تھے. ان 1857 دے فاٹ اے وار اگینسٹ دا برٹش. تو پھر کیا ہوا کہ 1857 میں اور ایک جنگ لڑی گئی، آزادی کی جنگ جس کو کہتے ہیں، وار آف انڈیپینڈنس، کالڈ دا وار آف انڈیپینڈنس. اٹ از آلسو کالڈ دا انڈین ریبیلین. اور اس کو انڈین ریبیلین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انڈین میوٹینی اینڈ انڈین ریوالٹ. ٹھیک ہے. یہ ریبیلین ایک طرح سے بغاوت ہے، ریوالٹ بھی وہی چیز ہے اور میوٹینی بھی اسی سینس میں استعمال ہوتا ہے. دا وار واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف دا انڈین ہسٹری. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا انڈین ہسٹری، ہندوستان کی تاریخ میں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی انڈینز ور بیڈلی ڈیفیٹڈ بائی دا برٹش آرمی بیکاز آف دا میوچل جیلسی، کانفلکٹ، لیک آف لیڈرشپ. آفٹر دا کامبیٹ دا برٹش پیئرڈ اپ ود دا ہندوز اینڈ مسٹریٹڈ مسلمس. کیا ہوا؟ ہندوز جو تھے وہ اس جنگ میں ہار گئے اور کچھ کلیشز کی وجہ سے ان وار میں ٹیکٹکس ان کے اتنے اچھے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اتنی اچھی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے جنگ میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہندوز تھے وہ برطانوی لوگوں کے ساتھ مل گئے، برٹش کے ساتھ مل کے، اور مسلمانوں کو انہوں نے سرپریس کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب وار آف انڈیپینڈنس کی ریزنز کیا تھیں؟ تو اس میں ڈفرینٹ ریزنز ہیں کہ ایک تو دیکھیں جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ انڈین ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ ٹریڈ کی غرض سے داخل ہوئی تھی انڈیا میں. ٹھیک ہے. اور اصل مقصد ان لوگوں کا یہ تھا کہ وہ انڈیا پہ قبضہ کر لیں. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ وہ کچھ ریجنز کو پھر اس کو کیپچر کرتے رہے، ان پہ قبضہ کرتے رہے. ان کا مقصد یہی تھا کہ آل اینڈ آل ان کی حکومت ہو، ان کی گورنمنٹ ہو، اور لوگ انڈین یا ہوں یا مسلمس وہ ان کے نیچے دب کر رہے ہیں، اور جتنی بھی مائنورٹیز ہیں سارے کی ساری، ٹھیک ہے، ان کی غلام بن کر رہ جائیں. یہ بات جو کہ مسلمانوں کو تو قطعی طور پر تسلیم نہیں تھی، اور ہندوؤں کو تب جب ان کو زیادہ فیل ہوئی یہ بات کہ انگریز جو ہیں یا برطانوی جو ہیں یہ تو ہمیں بھی سرپریس کر دیں گے، ہم پہ بھی غلبہ پا لیں گے اور ہمارا بھی نام و نشان نہیں رہے گا. تو تب یہ ایک ملی جلی لڑائی تھی جو کہ انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، لیکن اس میں شکست ہو گئی. اور پھر تو ریزنز اس کی یہ تھی کہ جو برٹش تھے وہ مطلب گورنمنٹ چاہتے تھے اور غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے مسلمانوں اور ہندوؤں. تو کچھ عرصے تک یہ سسٹم ایسا چلتا رہا. ٹھیک ہے. وہ ریجنز کو کیپچر کرتے رہے، ڈفرینٹ ریجنز کو. تو آہستہ آہستہ جب انہوں نے فیل کیا تو ایک وار کی طرف یہ ڈائریکشن جو تھی یہ وار کی طرف تھی. ٹھیک ہے. جس کو آپ انڈیپینڈنس وار کہتے ہیں. ریزن صرف اس کی یہی تھی کہ مسلمان اور ہندو دب کر نہیں رہنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اپنی ایک شناخت کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے تھے. پھر اس لیے انہوں نے وار لڑی. اب میجر ایونٹس جو وار کے تھے وہ کون سے تھے؟ سپوائز اینڈ میروٹ ریفیوز ٹو یوز اے نیو کارٹریج. مطلب یہ کارٹریج اوور دے اور امپریزنڈ، وہ نئی ایک سسٹم اس کو نہیں یوز کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو امپریزن کر دیا سپوائز اور میروٹ کو. ادر سپوائز فریڈ دیم اینڈ کلڈ برٹش آفیسرز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ برٹش آفیسرز کو کل کر دیا گیا. ایونٹس میں آ جاتا. فریڈم فائٹرز ڈکلیئرڈ وار. جو فریڈم فائٹر حریت پسند تھے، آزادی کی جنگ جس کو آپ کہتے ہیں، جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ
ٹرم کا ایکچوئل بھی نہیں، حریت پسند ہوتا ہے. تو انہوں نے اس وار کو ڈکلیئر کیا اینڈ موو ٹو دہلی ٹو کیپچر اٹ، اور پھر دلی کی جانب موو کر کے کہ اس کو وہ قبضہ کریں. امبالہ اینڈ دہلی ور آلسو فائرڈ ود دا ریبیلین، سو پیپل اناؤنس بہادر شاہ ظفر دیئر کنگ. لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کو اس وقت اپنا کنگ تسلیم کر لیا. ایز اے ریزلٹ دا برٹش لاسٹ کنٹرول آف متھورا. برٹش کا کنٹرول کہاں کہاں سے ہٹ چکا تھا؟ متھورا سے، کانپور، جھانسی، الہ آباد، دہلی اینڈ لکھنؤ. نانا صاحب اینڈ عظیم اللہ خان ان کانپور، رانی لکشمی بائی ان جھانسی، احمد اللہ شاہ اینڈ نواب محل بیگم ان بھوپال ریبیلڈ اگینسٹ دا برٹش راج. یہ جو لوگ تھے ان ایریاز کے، انہوں نے بغاوت شروع کر دی. کس کے خلاف؟ برٹش راج کے خلاف، برٹش گورنمنٹ کے خلاف، برطانوی لوگوں کے خلاف. بلڈ وار اسٹارٹڈ آل اوور انڈیا. ایک خونی جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، انڈیا میں. دہلی واز ری کیپچرڈ. دہلی کو پھر کیپچر کر لیا گیا اینڈ بہادر شاہ ظفر گاٹ امپریزنڈ فار دا لائف ٹائم. اور بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے دوبارہ سے کیپچر کر لیا پوری زندگی کے لیے، ٹھیک ہے. پھر یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے جو بیٹے تھے ان کو ان کے سامنے ہی قتل کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. یہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں لاسٹ مغل ایمپرر ہیں. یہاں سے آ کے مغلیہ جو سلطنت ہے وہ ختم ہو جاتی. کنسیکوینسز کیا تھے وار کے؟ دیٹ ڈیفیٹ دا انڈینز کنفرمڈ برٹش ڈومیننس ان دا انڈیا. آفٹر دا وار دا برٹش ٹائٹلی ہیلڈ ایڈمنسٹریشن. اب برطانوی چونکہ غلبہ پا چکے تھے، قبضہ کر چکے تھے، تو ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ اپنی مضبوط بنا چکے تھے. کہاں پہ؟ انڈیا میں. اینڈ اسٹاپ ٹرسٹنگ انڈینز، اور اس کے علاوہ انڈینز پہ بھروسہ بھی کرنا چھوڑ دیا تھا. In 1877 Queen Victoria became the Empress of India and Indians were under the new British crown. British policies for the Indian changed. The British brutally punished and killed. اس کے بعد یہ ہوتا چلا گیا کہ اس وار کے بعد کہ جو ہندو تھے کچھ، ٹھیک ہے، وہ تو انگریزوں کے ساتھ مل چکے تھے اور انہوں نے اپنا نشانہ دونوں نے مل کر مسلمانوں کو بنانا شروع کر دیا. لوگوں کو مار دیا جاتا ان کو، ٹھیک ہے، ان کو پنش کیا جاتا برے طریقے سے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے نسل کشی مسلمانوں کی شروع کر دی، ڈسکریمنیشن، ٹھیک ہے، جس میں ان کی ایجوکیشن کو بھی بدلا گیا، ختم کرنا کوشش کی گئی. اس کے علاوہ انڈینز بھی پھر چونکہ انگریزوں کے ساتھ مل چکے تھے تو یہی چاہتے تھے کہ مسلمان اب جو ہیں وہ بالکل بھی اپنی شناخت نہ بنا سکیں اور ان کو نہ تو الگ ملک مل سکے، نہ ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مل سکے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہ جائیں. یہی بس وہ چاہتے تھے اور انہوں نے اسی لیے برٹش کا ساتھ دیا اور برٹش نے اس طرح ایک نظام کو، ایک سسٹم کو بدلا. تو پھر 1947 کو یہ ہسٹری ہماری جا پہنچتی ہے، جہاں پہ جا کر پھر ہم نے ایک طرح سے اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ حاصل کی جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں. تو یہ لیکچر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے فنش یہاں تک، ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے اس کی ایکسرسائز کے ساتھ. اللہ حافظ.